نانو آ رہی ہیں؟ یہی ہے یہی ہے یہ تایا نانو آ رہی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج سوچا آپ کے ساتھ ایک سنڈے کا منی بلاگ شیئر کروں گی اور ایک دو ویڈیو بنا لوں گی، لیکن جناب یہ بچے سنڈے والے دن صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا چلیں آئلنگ ہی کر لیتے ہیں، آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ آئل۔ یہ بہت ہی اچھا آئل ہے، یہ ہے جناب جسٹ آمنہ کا ہیئر آئل۔ بوٹل چیک کریں، کمال پیکنگ ہے، کمال کی بوٹل ہے، بالکل بھی آئل لیک نہیں ہوتا۔ ہاف میں نے یوز کر لیا، ہاف سے مطلب کم یوز کیا ہے۔ اپنی بیٹی کو بھی یہی یوز کروا رہی ہوں، میں بھی یہی یوز کر رہی ہوں۔ بہت اچھا آئل ہے، 25 ایسینشیل ہربز ہیں اس کے اندر اور کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی چپچپاہٹ نہیں ہے۔ آپ ایک دن تک اس کو لگا کے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں یہ کام کر ہی رہی تھی اور ساتھ چائے پی رہی تھی، تو اس دوران جناب میری چائے میں گر گئی مکھی۔ بھاگ نہ جانا پلیز مکھی دیکھ کر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنتے جائیں کہ اگر آپ کے کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے پورے طریقے سے ڈبو دیں اور پھر اس کو پھینک کے اپنا کھانا یا پینا کنزیوم کر لیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے۔ لیکن یہ ایک آپشن ہے، آپ چاہیں تو اپنا کھانا پھینک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں یوز کر رہی ہوں بوسٹر پاؤڈر، یہ بھی جسٹ آمنہ کا ہے، میں نے آئل کے ساتھ ہی آرڈر کیا تھا۔ اس سے آئل کی جو پاور ہے نا وہ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے۔ یہ اندر تک آپ کے آئل کو پہنچاتا ہے اور آپ کے جو جڑیں ہیں نا اس کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں احادیث کے دوسرے پہلو پر، وہ یہ کہ اگر آپشن ہے ہمارے پاس کھانا پھینکنے کی تو پھر ہمیں کھانا کھانے کو کہا ہی کیوں؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کی ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے پر میں بیماری ہے؟ ایسا ہمیں کہا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہمیں ملے گا ہماری ہسٹری میں۔ ہمیں اس کے لیے 1400 سال پہلے جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو عرب ممالک ہے وہاں پہ دنیا زندگی کیسی تھی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ کھانے میں صرف کھجوریں ہوتی تھی، پینے کے لیے صرف پانی ہوتا تھا، وہ بھی دور دور تک ان کو لانا پڑتا تھا۔ ایسے میں اگر ان کے تھوڑے سے کھانے میں کیا کہتے ہیں کوئی مکھی، کوئی تتلی یا مچھر اس طرح کچھ گر جائے اور وہ کھانے کو پھینک دیں تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا۔ کھانے کی تو پہلے ہی کمی تھی، ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر کھانے کی کمی ہے، اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ اس میں ڈبو دو اور پھر اس کو کنزیوم کر لو۔ اس پہ جو ہماری ماڈرن سائنس ہے نا اس نے بھی تحقیق کی ہے۔ ابھی کچھ ہی سالوں پہلے، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی کچھ ہی سالوں پہلے ایک یونیورسٹی ہے عبدالعزیز، سعودی عرب کی یونیورسٹی ہے، اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ڈپ کیا ہے تو جو بیکٹیریا تھی اس کی گروتھ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گروتھ کر رہے تھے۔ جب ہم نے دوسری دفعہ انہوں نے ڈپ کیا تو بیکٹیریا کی کالونی جو تھی نا وہ ویک ہوتی جا رہی تھی، اور جب تھرڈ ٹائم اس کو ڈپ کیا تو پیتھوجن نام کا جو جرمز تھا جو بن رہا تھا وہ کمپلیٹلی نا نیوٹرلائز ہو گیا، مطلب بالکل ختم ہو گیا۔ تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے، لیکن میں اور آپ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمیں کسی سائنس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ صادق الامین ہیں اور ان کی کہی ہوئی ہر بات
بالکل درست ہے، لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے ہزاروں سال پہلے ان احادیثوں کی سائیکولوجیکل اور اسپریچول میننگ نکالے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ ایکچول میں ان کا کیا میننگ ہے، ان کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کے کھانے میں کوئی مکھی گر رہی ہے تو وہ آپ اس بیماری کو دور نہیں کر رہے، وہ آپ اپنے اندر کے تکبر کو دور کر رہے ہیں کہ مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور رزق بھی اللہ کا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، ان کے پاس رزق نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بایو کی کلاس نہیں ہے، یہ ایک نبی کی حدیث ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کا رزق ضائع نہ کرتے ہوئے نبی کی حدیث کو فالو کرتے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپوزٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے، رات سے دن، سردی سے گرمی، خزاں سے بہار۔ تو کیا وہ اللہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور دوسری میں بیماری وہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔